ہمارا دوسرا ٹاپک عیسائیت میں فرقے. یاد رکھیں کہ فرقہ بندی ایک اس کو لعنت کہیں یا ایک فطری عمل کہیں، بہرحال یہ ہوتا ہے اور ہر مذہب کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے. عیسائیت بھی اس سے خالی نہیں ہے، عیسائیت کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا. عیسائیت میں فرقہ بندی کی بنیاد تو اسی وقت پڑ گئی تھی کہ جب پولوس یا سینٹ پال جو ہے یہ عیسائیوں کے اندر گھسا تھا. سینٹ پال کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ شخص یہ ایک یونانی تھا اور یہ ابتداً یہود کے اندر یہودی بن کر گھسا ہے اور ان کے اندر اس نے تخریب کاری کی. گویا کہ آپ اس کو ہماری اسلامی اصطلاح میں منافق سمجھ لیں. اور جب یہود سے اس کا پیٹ بھرا ہے اور اس نے دیکھا کہ مسیحی مذہب اب پنپنے لگا تو اس وقت اس نے مسیحیت اختیار کر لی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ موجود تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی مدد امداد اس نے نہیں کی، ان سے ملاقات نہیں کی، ان کا حواری نہیں تھا یہ. لیکن چوں ہی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے تئیں یہود نے قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے آسمان پر اٹھایا، یعنی وہ دنیا میں نہ موجود نہ رہے، تو اس وقت پھر یہ سینٹ پال کو مسیحیت کے اوپر ترس آیا اور اس کو اس وقت مسیحیت کی صداقت کا یقین آیا، تو یہ اٹھ کے وہاں سے یہودیت سے عیسائیت کے اندر داخل ہو گیا اور کرتے کراتے جو ہے یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مذہبی پیشوا بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری جو حقیقی تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے پاس رکھتے تھے وہ ظاہر اس وقت موجود تھے. ان میں ایک صاحب تھے یعقوب، جن کا نام تھا، مشہور ہیں یعقوب حواری. تو ان کا اور سب سے پہلا اختلاف پولوس کے ساتھ ہوا. یعقوب اور جو دیگر حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سچے دوست تھے، ان کا کہنا تھا کہ انسان کی نجات کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور ایمان کے بعد عمل صالحہ بھی ضروری ہے. مگر یہ جو منافق تھا پولوس، اس نے کہا جی شریعت میں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سب لوگوں کو آزاد رکھیں. اور اس نے لوگوں کو یہ فتویٰ دینا شروع کیا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اگر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ہر گناہ سے پاک ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا ہے، گویا کہ وہ آپ سب کی طرف سے قتل ہو گئے ہیں اور آپ سب کی جتنے بھی گناہ تھے ان کا کفارہ ہو گیا ہے، لہٰذا آپ لوگ گناہگار نہیں ہیں، آپ اگر عمل نہ بھی کریں آپ سیدھے جنت میں جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو سہولت اور آسائش کی طرف زیادہ جاتا ہے. آج کل کی جو علماء مسائل کو بالکل آسان کر کے بتاتے ہیں اور اگر ان سے مسئلہ پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے دین میں. مثال کے طور پر رمضان کے اندر تراویح مشکل ہوتی ہے تو کئی نام نہاد اسکالرز ہمارے ایسے اٹھ کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تراویح تو دین میں ہے ہی نہیں ہے ضروری پڑھنا، کوئی پڑھے تو ٹھیک، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک. تو لوگوں کو یہ فتویٰ بڑا اچھا لگتا ہے. تو ایسے ہی پولوس کو وہ فتویٰ کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو بڑا اچھا لگا، تو اس سے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوگی اور لوگوں نے اس کو بڑا اٹھایا اور اس کی اقتدا کرنی شروع کر دی. تو گویا یہ پولوس وہ ابتدائی شخص تھا جس نے عیسائیت کے اندر پھوٹ پیدا کی ہے اور فرقہ بندی کی بنیاد رکھی ہے. ہم ابھی عیسائیت کے کچھ فرقوں کے بارے میں یہاں تذکرہ کریں گے، یا کے بعد دیگرے ایک ایک کے نام کے ساتھ ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے چیدہ جو افکار ہیں یا نظریات ہیں جو ان کو دوسروں سے جدا کرتے ہیں ان کا ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے ابیونی فرقہ. ابیونی فرقہ کی کچھ باتیں اچھی بھی تھیں. سب سے اچھی بات ان کی یہ تھی کہ یہ پولوس کو تسلیم نہیں کرتے تھے. اسی طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کے قائل بھی نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان ہیں اور البتہ ان کی جو پیدائش تھی اس کو مافوق الفطرت سمجھتے تھے جو تھی بھی. اور حضرت مریم علیہ السلام کو کا جو حمل ٹھہرا تھا اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ روح القدس کے ذریعے ٹھہرا ہے. اگرچہ حضرت مریم کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ وہ یوسف نجار کی بیوی تھیں، لیکن یوسف نجار کی بیوی ہونے کے باوجود وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ یوسف نجار کو نہیں کہتے. یہ ان کے کچھ عقائد ہیں. اس کے ساتھ عقیدہ کفارہ کے بھی بہت معتقد تھے، اور عقیدہ کفارہ جو عام عیسائیوں کو آپ کو معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے اور ان کے صلیب پر چڑھنے کی وجہ سے تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. تو وہ جو تخم سینٹ پال نے پولوس نے ڈالا تھا
اس کا کچھ نہ کچھ اثرات ان کے اوپر بھی تھے، لیکن وہ اس کو رسول تسلیم نہیں کرتے تھے پھر بھی، اور صرف انجیل متی کی یہ تلاوت کرتے تھے یا اس کو پڑھتے تھے، اس کو مانتے تھے، باقی انجیلوں کو نہیں مانتے۔ اب یونی فرقے کے بعد دوسرے نمبر پر ہے مارکیونی اور ناستک فرقہ۔ مارکیونی یہ ان کا بانی تھا جو اس فرقے کا، اس کے نام کی طرف منسوب کر کے اس کو مارکیونی کہتے ہیں۔ اب یونی فرقے کی طرح یہ لوگ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ بندہ ہی کہتے تھے، بشر کہتے تھے، انسان کہتے تھے، اور پولوس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ البتہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو ضروری عقیدے ہیں کہ ایک تو ان کی پیدائش ما فوق الفطرت ہوئی تھی، وہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے کہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں، اور دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہو کے آسمان پہ چلے جانا اور پھر وہاں سے واپسی، اس بات کی بھی وہ قائل نہیں تھی، وہ کہتے تھے بس وہ فوت ہو گئے۔ یہ فرقہ الہامی تعلیمات سے زیادہ فلاسفہ کے اوپر یقین رکھتا تھا، جیسے فیثاغورس ہو گیا اس دور کا، افلاطون تھا، زرتشت تھا، اس طرح کے فلاسفہ کی تعلیمات کو یہ زیادہ مانتے تھے۔ تو فلاسفہ اپنی عقل سے چونکہ زیادہ کام لیتے ہیں اور عام لوگوں کے اندر بڑے دانا مشہور ہوتے ہیں، تو ان کو ماننے کی وجہ سے ان کو ناستک بھی کہتے ہیں۔ ناستک کا مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ ایک خباثت جو سب سے بری تھی ان کے اندر کہ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے تھے بنی اسرائیل میں، وہ کہتے تھے یہ سارے گناہ گار ہیں۔ تو یہ مارکیونی یا ناستک فرقہ تھا۔ تیسرے نمبر پر دوسٹس فرقہ ہے۔ اس فرقے کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ خدا ہیں، کلمہ خدا ہیں، اور وہ اچانک سے نمودار ہو گئے ہیں بالکل جوانی کے عالم میں۔ پیدائش کے بارے میں جو لوگوں کے اندر اختلاف ہوتا تھا کہ کوئی کہتے تھے کہ وہ مافوق الفطرت طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہتے تھے کہ نہیں جی عام جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو لوگوں کے اختلاف تھا انہوں نے اس کو سرے سے ہی ختم کر دیا، اور ان کا کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل پیدا ہو ہی نہیں ہے، وہ کلمہ خدا ہیں، وہ اچانک نمودار ہو گئے تھے جوانی کے عالم میں، اور وہ خدا کی روح تھی جو نمودار ہوئی تھی، ہمارے سامنے آ گئی تھی، ورنہ ان کے اندر کوئی جسمانیت کا شائبہ نہیں تھا، جسم نہیں تھا، جو چیز نظر آ رہی تھی وہ خدائی روح تھی جو ہمارے سامنے تھی۔ چوتھے نمبر پر ریمن فرقہ ہے۔ یہ پہلے دو فرقوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتا، البتہ دیگر خرافات باقی فرقوں جیسی ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ پانچویں نمبر پر مونٹانس کا گروہ ہے۔ یہ مونٹانس ایک شخص کا نام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 170 سال غالباً بعد یہ پیدا ہوا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو گواہی دی تھی اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی، یاد رکھیں کہ وہ گواہی عموماً فارقلیت کے نام سے مشہور ہے کہ میرے بعد فارقلیت آئے گا، جس کا ترجمہ ہم احمد کرتے ہیں۔ اس کے عنوان پر سیرت کی کتاب بھی ہے جس کا نام ہے فارقلیت، اس میں سابقہ کتابوں کی بشارتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ مونٹانس کہنے لگا کہ وہ جو فارقلیت کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی وہ میں ہی ہوں۔ اس گواہی کی وجہ سے اور بھی بعد میں بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی کا نظریہ اٹھایا تھا کہ میں جی فارقلیت بن کے آ جاتے تھے ہر روز، جیسے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے لوگ مہدی بن کے اٹھ جاتے ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول آسمان سے نازل ہونے کا فائدہ اٹھا کر وہ کہتا تھا کہ میں مسیح موعود آ گیا ہوں جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اور سینٹ پال نے جیسے مشہور کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو یہ مونٹانس جو ہے یہ بھی کہنے لگا کہ میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں، میں بھی خدا کا بیٹا ہوں۔ چھٹے نمبر پر عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے مانی فرقہ یا مانی کا فرقہ۔ مانی ایک شخص کا نام تھا، یہ 3 صدی عیسوی میں گزرا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے اکبر نے مختلف دینوں کو ملا کر ایک دین اکبری نیا دین بنایا تھا، تو یہ مانی کو بھی وہی اکبر والا دماغ تھا اس کا بھی، اور اس نے مجوسی اور عیسوی مذہب کا ایک مرکب بنایا تھا اور نیا مذہب بنایا تھا مانی مذہب۔ تو چونکہ عیسائیت کا کچھ نہ کچھ اس کے اندر شائبہ تھا، تو اس لیے اس کو بھی عیسائیوں کے فرقے میں داخل کر لیتے تھے۔ اور دوسرا یہ عیسائیوں کا جو مذہبی ادب ہے اس کو بھی پڑھتا تھا، اس کو بھی مانتا تھا، تو اس وجہ سے عیسائیوں کے اندر ہی ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ البتہ وہ جو مقدس دینی ادب ہے عیسائیوں کا، اس میں سے کتاب الاعمال کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے، رسولوں کے اعمال کا جو تذکرہ تھا اس کو یہ نہیں مانتے تھے۔ 7ویں نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 سال کے بعد آیا تھا نوویشین ایک شخص۔
نوویشین نے ایک فرقے کی بنیاد رکھی تھی، البتہ پولوس کو یہ لوگ بھی نہیں مانتے تھے، تقریباً 500 سال تک ان کا فرقہ چلتا رہا ہے۔ 8ویں نمبر پر آریوسی کا فرقہ ہے۔ آریوسی، اس کا تعلق لیبیا اسکندریہ سے تھا اور یہ وہاں پر پادری تھا۔ عیسائیوں کا جو نظریہ الوہیت ہے یا عقیدہ تثلیث ہے، یہ اتنا پیچیدہ اور گنجلک قسم کا عقیدہ ہے کہ انتہائی بہت زیادہ اختلافات ان لوگوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ تو اس آریوسی نے اسی عقیدہ تثلیث کو ایک نئے انداز میں پیش کیا تھا۔ عام طور پر عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ خدا جو ہے 3 اقنوم سے مرکب ہے، خدا، بیٹا اور روح القدس۔ اس نے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ ہے تو خدا کا بیٹا ہے لیکن خدا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اپنے اس بیٹے کو پیدا کیا ہے اور اس پیدا ہونے سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جس کا وجود نہ ہو، وجود معدوم ہو، تو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے انہوں نے ساتھ ہی عقیدہ قائم کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے عیسائیوں کا یہی عقیدہ چلتا آ رہا ہے کہ وہ باپ کو بھی خدا مانتے ہیں اور بیٹے کو بھی خدا ہی کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے پھر ان کو عیسائیوں کی بہت زیادہ مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ بھئی یہ نیا مذہب، نیا فرقہ اور خدائی کے اندر فرق نکل آیا ہے۔ تو سارے عیسائی ان کو کافر کہتے تھے کہ یہ خدا کے منکر ہیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر اپولینیرین ہے۔ یہ ایک شخص تھا اپولینیریس، 392 عیسوی میں یہ مرا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو خدا، مگر خدا انسانی جسم کی صورت میں آیا ہے۔ اور پھر ان کا کہنا تھا کہ خدائی یعنی الوہیت اور بشریت، یہ دونوں آپس میں ایسے خلط ملط ہو گئے کہ ان کو جداگانہ تصور ممکن نہیں رہا، یعنی انہوں نے الوہیت اور بشریت کو آپس میں مکس کر دیا تھا۔ تو تاریخی اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے سے پہلا جو فرقہ تھا آریوسی، اس کی ضد میں ایک فرقہ نکلا تھا، خدائی پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی پہ زیادہ زور دیتے تھے، کیونکہ آریوسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے مرتبے سے نکالا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا ہیں، البتہ ایسا خدا کہ جس کے اندر بشریت مکس ہے، اور الوہیت اور بشریت کو آپس میں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ 100 سال تقریباً 1.5 صدی رہنے کے بعد یہ فرقہ خود ہی ختم ہو گیا تھا۔ 10ویں نمبر پر پولسی فرقہ ہے۔ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے۔ یہ تو چلو خوش آئند بات تھی کہ کم از کم الوہیت سے ان کو نکالا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا نعرہ لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ہے، تو چونکہ فرشتہ تھے اس لیے عام طور جو طریقہ کار ہے پیدائش کا، انسانوں کی پیدائش کا، اس سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور خدا کا بیٹا ان کو توقیر کی وجہ سے کہتے ہیں، کیونکہ خدائی طاقت اور خدائی جاہ و جلال ان کے اندر تھا، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا، تو اس کی نسبت سے ان کو یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہیں یہ حقیقت میں فرشتے۔ 11ویں نمبر پر نستوری فرقہ۔ یہ قسطنطنیہ کے شہر میں ایک راہب تھا یا اسقف جس کو وہ کہتے ہیں، نستوریس، اس نے اس فرقے کی ایجاد کی ہے۔ اس نے ایک نیا مسلک نکالا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ ان کو بڑا مسائل تھے کہ ایک چلتا پھرتا انسان جیسا وجود، اس کو ہم خدا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو طرح طرح کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ تو اسی طرح کی ایک کوشش اس شخص نے بھی کی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 وجود تھے، ایک انسانی وجود ہے اور ایک خدائی وجود ہے۔ وہ ایک ہی وقت میں خدا بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، اور خدا ہونے کی حیثیت ان کی یہ ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے وہ آدم کے بیٹے ہیں۔ یہ بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے کہ جو کیتھولک عام عیسائی فرقہ ہے، ان کا جو خدائی کا نظریہ ہے جو آج کل عموماً چلتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک شخصیت ہے اور 2 حقیقتیں، وہ بیٹا بھی ہے اور ایک ہی وقت میں خدائی کا اقنوم ہونے کے اعتبار سے وہ خدا بھی ہے، یعنی ایک شخصیت اور 2 حقیقتیں۔ جبکہ نستوریس نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ یہ 2 شخصیتیں ہیں اور 2 حقیقتیں ہیں، وہ انسان بھی ہیں، وہ خدا بھی ہیں، خدا ہونے کی حالت میں انسان نہیں ہے، انسان ہونے کی حالت میں خدا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے ایک ایسا پیچیدہ ان کا ایشو ہے جس کو آج تک وہ خود بھی حل نہیں کر سکے۔
تثلیث کے اوپر ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہم تین نہیں کہتے، ہم تو ایک ہی کہتے ہیں، کیونکہ وہ تین جو ہیں وہ ایک ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ باپ بیٹا روح القدس کا کیا چکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی خدا ہے۔ 11ویں نمبر پر نستوری فرقہ تھا۔ 12ویں نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس یعقوبی فرقہ۔ یہ اپنے فرقے کے بانی یعقوب کی نسبت سے یعقوبی فرقہ کہلاتا ہے، اور اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نستوری فرقے کی ضد تھی۔ نستوری فرقہ جیسے کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو شخصیتیں اور دو حقیقتیں ہیں، تو اس کا رد کرنے میں یہ مزید آگے نکل گیا۔ عام کیتھولک تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شخصیت اور دو حقیقتیں ہیں، لیکن یہ یعقوبی کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام شخصیت بھی ایک ہی ہے اور حقیقت بھی ایک ہی ہے۔ وہ ہمیں انسان نظر آئیں، یہ خدا نظر آئیں، تھے خدا ہی۔ جس صورت میں وہ انسان نظر آتے تھے، یا پیدا ہو رہے تھے، یا دنیا میں آ رہے تھے، یا قتل کیے جا رہے تھے، وہ اس صورت میں بھی خدا ہی تھے۔ وہ ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی ذات ہے۔ اس کے نظریے کو کافی پذیرائی بھی ملی ہے عیسائیوں میں۔ یہ جو آج بھی شام اور عراق کے جو عربی عیسائی ہیں، اکثر ان میں سے یہ یعقوبی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر وحدت الفطری فرقہ۔ یوٹکس اس فرقے کا بانی تھا۔ اس شخص نے، اگر میں آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو یہ نعرہ لگایا کہ یہ جو تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے، یہ نعرے اس طرح کے گنجلک نعرے نہ لگاؤ، کوئی ایک بات کرو، وحدت الفطری بات کرو، یعنی فطرت کو وحدت، وہ فطرت میں یا تو انسان تھے یا خدا تھے، ان دو چیزوں کو ایسے اکٹھا کرو کہ اس کی ایسی تشریح کرو کہ یا تو وہ کامل انسان ہو یا وہ کامل خدا ہو۔ دو فطرتوں کے قائل نہیں تھے وہ خدا کے اندر، وہ یہ کہتے تھے کہ انسانی فطرت بھی ہو، خدائی فطرت بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے دلائل اس کے پاس بڑے مضبوط تھے ظاہر ہے۔ تو پھر اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی اس کا ہمنوا بن گیا، کیونکہ اس نے بادشاہ کے دربار میں باقی سارے پادریوں کو مناظرہ کر کے ہرا دیا تھا۔ لیکن وہ بادشاہ جب مرا تو پھر سارے پادریوں نے اکٹھے ہو کر اس کے نظریے کو غلط قرار دیا، لیکن پھر بھی یہ کافی پھلتا پھولتا رہا اس کا یہ فرقہ۔ 14ویں نمبر پر ہے وحدت الارادی فرقہ۔ وحدت الفطری فرقے کو تو سارے پادریوں نے مل کے کہا کہ یہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ بیک وقت انسان بھی ہیں، خدا بھی ہیں۔ تو یہ جو فرقہ وحدت الارادی تھا، اس نے یہ سوال اٹھایا کہ بھئی جو عیسیٰ علیہ السلام جو کام کرتے ہیں وہ بحیثیت انسان کر رہے ہیں کہ بحیثیت خدا کر رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاموں کے پیچھے جو ارادہ مضمر ہے وہ خدائی ارادہ ہے یا انسانی ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو ارادے بیک وقت تو کام نہیں کر سکتے، یا تو خدائی کام کر رہا ہوگا یا انسانی کام کر رہا ہوگا۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا کہ وحدت الارادی فرقہ ان کا نام پڑ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ارادہ کام کر رہا ہے، ارادے کی وحدت ہے۔ ان کا نظریہ بھی کافی عرصہ چلتا رہا، ان کو بھی پادریوں کی مخالفت کا سامنا رہا۔ سارے پادریوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ خدا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر وحدت الارادہ نہیں ہے، بلکہ ایک ارادہ نہیں ہے، دونوں ارادے ہیں، انسانی اور خدائی ارادہ، دونوں اس کے اندر کار فرما ہیں۔ البتہ اس میں جو انسانی ارادہ ہے وہ خدائی ارادے کے تابع ہے، وہ الگ سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ خدائی ارادے کے تابع رہتا ہے۔ ہیں دو ارادے ہیں، یعنی ان کی مخالفت کر دی تھی انہوں نے۔ 15ویں نمبر پر آتا ہے آئیکونولاسٹک فرقہ۔ آئیکونولاسٹک اس کا مطلب ہوتا ہے بت شکن، بت توڑنے والے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کے اندر یہ بات آج کل رائج ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بت رکھتے ہیں اپنے گرجوں میں۔ تو یہ جو فرقہ تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو آپ گرجا کے اندر بت رکھتے ہو، یہ بت پرستی درست نہیں ہے، یہ عیسائیت میں، اصل عیسائیت میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس لیے ان کو آئیکونولاسٹک یا بت شکن کہا جاتا ہے۔ 16ویں نمبر پر ہے پلیگوس۔ یہ پلیگوس جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بطور کفارہ قتل ہو جانے کا انکاری تھا۔ پولوس کو بھی نہیں مانتا تھا کہ بھئی یہ اس نے یہ ایشو چھوڑا ہوا ہے
تو یہ بات درست نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہو جانے کی وجہ سے سارے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہو جانے کی وجہ سے معاف ہو گئے ہیں، اب جو کام کرتے رہیں وہ بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے. اس نے اس کا انکار کیا. 17ویں نمبر پر ہے یونانی ٹیرن فرقہ. یہ قدرے کوئی اچھے قسم کے عیسائی ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے، یہ خدا بھی نہیں کہتے، تثلیث کی بھی یہ منکر ہیں. انجیل متی پڑھتے ہیں یہ لوگ. بہرحال ابھی بھی یہ موجود ہیں، خاص طور پر ہمارے جو انڈیا کے اندر عیسائی ہیں وہاں ان کا چرچ بھی موجود ہے، یونانی ٹیرن فرقہ. اور ان کے ساتھ جو 18ویں نمبر پر ہے ساسینسن فرقہ، یہ بھی تقریباً یونانی ٹیرن فرقے کے قریب ہی ہے. 19ویں نمبر پر ہمارے پاس ہے کرنتھیون. کرنتھیوں کا فرقہ پہلی صدی میں ہی پیدا ہو گیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ خدا بالکل نامعلوم تھا، کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا تاکہ بیٹے کے ذریعے اس کا تعارف ہو جائے. اور بیٹا چونکہ خدائی کا تھا تو اس لیے بیٹا بھی خدا تھا، لیکن تھا وہ خدا سے مرتبے میں کم. 20ویں نمبر پر آتا ہے کولنزیدینس کا فرقہ. عام طور پر عیسائی تو کہتے ہیں کہ جو تثلیث کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اور روح القدس یہ تین شخصیات مل کر خدا بنتے ہیں. لیکن یہ کولنزیدینس نے اقنوم ثلاثہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو داخل کیا ہے، اور وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے تھے. اور انہی کے جیسے 21ویں نمبر والے میٹریامائٹ بھی ہیں، ان کے نزدیک بھی حضرت روح القدس کی جگہ مریم علیہ السلام جو ہیں وہ خدا اقنوم ثلاثہ میں داخل ہیں. ان کی عبادات میں تھوڑا سا فرق تھا، جس کی وجہ سے یہ دو الگ الگ فرقے شمار کیے جاتے ہیں. 22ویں نمبر پر باسلیدی فرقہ ہے. ان کا عام عیسائیوں سے یہ فرق ہے، اور اس بات میں یہ مسلمانوں کے قریب بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی، بلکہ ان کی جگہ کوئی اور شخص جو ہے وہ سولی چڑھ گیا تھا. یہی مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے. ولیکن شبہ لہم، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ ان کو شبہ لگ گیا تھا، کسی اور شخص کو چڑھا دیا تو سولی، اور سمجھے عیسائی ہیں. تو اسی طرح یہ باسلیدی فرقے کا کہنا بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے تھے، بلکہ ان کی جگہ کوئی اور شخص سولی چڑھ گیا تھا، جس کا نام وہ شمعون بتاتے ہیں کہ وہ سولی چڑھا تھا. اور ان جیسا عقیدہ رکھنے والا ان کے بعد والے گناستی فرقہ بھی ہے، لیکن ان کی اور ان کی توجیہ میں تھوڑا سا فرق ہے. گناستی فرقہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھے تھے. باسلیدی تو کہتے ہیں کہ سولی اس لیے نہیں چڑھے تھے کہ ان کی جگہ شمعون چڑھ گیا تھا، اور باسلیدی یہ کہتے ہیں. گناستی فرقہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس لیے سولی نہیں چڑھے تھے کہ وہ مادے سے پیدا نہیں ہوئے تھے. چونکہ مادے سے پیدا نہیں ہوئے تھے تو ان کا جسم ہی نہیں تھا. جب جسم نہیں تھا تو سولی تو جسم کو دی جاتی ہے، اس لیے ان کو سولی، ان کا جسم نہیں تھا، ان کو سولی بھی نہیں دی جا سکتی تھی. یہ گناستی فرقے کا اپنی منطق تھی، اور تھا عقیدہ ان کا باسلیدی فرقے جیسا ہی، لیکن ان کی بنیادوں میں فرق تھا. 24ویں نمبر پر ہے یونانی فرقہ. یونانی فرقے کا جو مسلک تھا یہ عام عیسائیوں سے اس طریقے سے مختلف تھا کہ عام عیسائیوں کو یہ عقیدہ ہے کہ باپ اور بیٹا اور روح القدس یہ تین اقنوم ہیں. باپ نے بیٹے کو پیدا کیا، اور باپ اور بیٹا دونوں میں سے یہ روح القدس کا ظہور ہوتا ہے. یعنی روح جو ہے یہ باپ اور بیٹے دونوں کے ساتھ متعلق ہے. اس نظریے میں یہ یونانی صرف یہ فرق کرتے ہیں، یہ یونانی فرقہ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کا تعلق باپ کے ساتھ تو ہے، لیکن بیٹے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جبکہ عام عیسائی جو ہیں اس کو کفر سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ روح القدس کا تعلق آپ نے بیٹے سے کاٹا ہے، یہ کفر ہے. یہ یونانی فرقہ جو ہے عمومی جو عیسائیوں کے پادریوں کی اجارہ داری تھی اس کو بھی نہیں مانتا تھا. عام عیسائیوں میں پادریوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ پوپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کہتے ہیں نہیں، وہ بھی خطا کر سکتا ہے. 25ویں نمبر پر ہے ارمنی فرقہ. ارمنی فرقہ باقی عیسائیوں سے صرف قربانی کے مسئلے میں اور کفارے کے مسئلے میں مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور کفارہ قتل تو کیے گئے، لیکن وہ کفارہ کافی نہیں ہے، ابھی ہمیں مزید قربانی بھی کرنی پڑے گی. تو حضرت مریم کے نام پر جو تہوار مناتے ہیں، اس تہوار کے موقع پر وہ یہ مزید قربانیاں کرتے ہیں تاکہ گناہ بخشے جا سکیں. 26ویں نمبر پر سورمن فرقہ ہے. ان فرقوں کا جو اختلاف عام عیسائیوں سے یہ ہے کہ
یہ سارے عیسائیوں کو کہتے ہیں سارے کافر ہیں، اور یہ باقی عیسائیوں کی برعکس عیسائی تو کہتے ہیں کہ ایک ہی شادی کی جا سکتی ہے ایک وقت میں، جبکہ سورمن فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک آدمی ایک وقت میں 12 شادیاں کر سکتا ہے، اور خود ان کا جو پوپ ہے، یہ اس فرقے کو پیدا کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس نے 50 بیویاں کی ہوئی تھی۔ تو یہ شادی کے معاملے میں تھوڑے سے اختلاف کر کے سارے سب کوئی کافر کہنے لگ گئے۔ 27ویں نمبر پر پرکشیس کا فرقہ ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بیٹا اور روح القدس یہ خدا سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ خدائی قوتیں ہیں جو خدا سے ان کا ظہور ہوا ہے، خدا سے یہ الگ ہوئی ہیں، یہ اس سے پیدا نہیں ہوئی، یعنی یہ وہی خدائی قوت ہے، خدائی طاقت ہے جو ہمیں روح القدس اور بیٹے کی صورت میں نظر آتی رہتی ہے، ورنہ یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے خیال سے انہوں نے کوئی توحید کے قریب کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ 28ویں نمبر پر ناصری فرقہ ہے۔ ناصری غالباً ناصرہ بستی کی جانب منسوب ہیں، وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کا عقیدہ عیسائی لٹریچر کے حوالے سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ جو انجیلیں ہیں ان میں سے صرف انجیل متی کو مانتے ہیں، باقی انجیلوں کو نہیں مانتے، تو اس وجہ سے یہ باقی عیسائیوں سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ 29ویں نمبر پر نجرانی فرقہ عیسائیوں کا۔ ان میں اور عام عیسائیوں میں قبلے کا فرق ہے، یہ لوگ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ 30ویں نمبر پر ارجن کا فرقہ۔ یہ شخص 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ میں ٹیچر تھا، اس نے کہیں فلسفہ پڑھ لیا افلاطون وغیرہ کا، تو وہ فلسفے کے ساتھ عیسائی تعلیمات کو مکس کر کے کوئی نیا ملغوبہ اس نے سامنے رکھا تھا، تو اس وجہ سے اس کا ایک نیا فرقہ ایجاد ہو گیا۔ 31ویں نمبر پر افلاطونی فرقہ۔ افلاطونی فرقہ بھی ارجن کی طرح فلسفے سے متاثر تھا، لیکن ارجن نے تو یہ کیا تھا کہ فلسفے کو اور مذہبی روایات کو مکس کیا تھا اس نے۔ افلاطونی فرقہ یہ کرتا تھا کہ وہ ہر بات کو عقل پہ جانچتے تھے، اور جو عیسائی تعلیمات کی کوئی چیز ان کی عقل کے اوپر نہ اترے تو وہ اس پر رد کر دیتے تھے سیدھا سیدھا۔ 32ویں نمبر پر ہے تاتیاں یا انکراتیس۔ یہ یا تو 2 فرقے ہیں یا ایک ہی فرقے کے 2 نام ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی کفارہ کے طور پر جو عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے ہیں وہ سب کے لیے کافی نہیں ہے، ہر آدمی کو خود مجاہدہ کرنا پڑے گا، خود محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے وہ اس کی بخشش ہوگی۔ تو اس چکر میں یہ بڑی چلا کشی کرتے رہتے تھے، ریاضت کرتے رہتے تھے، عام لوگ ان کو پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ بذات خود یہ بڑے خدا ترس قسم کی ہوا کرتے تھے۔ 33ویں نمبر پر ہے تہیوڈوٹس یا تہیوڈیٹس کا فرقہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو پیغمبرانہ حیثیت ہے اس کے قائل نہیں تھے، ورنہ عام عیسائی جیسے کہ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو متبع نبی مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے فروغ دینے والا مانتے تھے، جبکہ اس فرقے نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بلا دیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیغمبر ہونے کو یہ نہیں مانتے تھے۔ 34ویں نمبر پر ہے پوئی فرقہ۔ یہ فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی چڑھائے جانے کا مخالف تھا، یہ کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا۔ اس طرح کا ایک فرقہ تو پیچھے بھی گزرا ہے، لیکن ان کا اس فرقے سے اختلاف یا مختلف اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سولی بھی نہیں چڑھے عیسیٰ علیہ السلام اور آسمان پر بھی نہیں گئے، ادھر ہی کہیں ادھر ادھر غائب ہو گئے۔ تو یہ پولی فرقہ اس اعتبار سے باقی عیسائیوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ 35ویں نمبر پر ہے بلیوس کا فرقہ۔ اس فرقے کی عام عیسائیوں سے فرق یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کا ایک جز خدا سے الگ ہوا اور مسیح بن گیا، اور دوسرا جز خدا کا خدا سے الگ ہوا، روح القدس بن گیا۔ تو جب یہ بیٹے اور روح القدس کو خدا کے جز سے بنا ہوا قرار دیتے ہیں تو عام عیسائیوں سے ان کا فرق ہی ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اقانیم ثلاثہ تینوں خدائی کے اجزاء تو ہیں، لیکن وہ ایسے اجزاء ہیں کہ ہر جز کامل طور پر خدا بھی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے کا جز الگ ہو کر بیٹا بن گیا، خدا کا جز الگ ہو کر روح القدس بن گیا، تو اس اعتبار سے پھر ہر جز جو ہے وہ مستقل خدا نہ رہا۔ تو یہ میرے خیال سے عام عیسائیوں سے ان کا یہ فرق ہو جائے گا۔ 36ویں نمبر پر 2 فرقے ہیں، بالدی اور پالی۔ یہ تقریباً 1080 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ فرقے رونما ہوئے ہیں۔ اس وقت کلیسا کا بڑا رواج تھا، رومی کلیسا کو ہر کوئی مانتا تھا، تو انہوں نے رومی کلیسا کا اس دور کا جو مسلک تھا، یہ نظریہ تھا، اس کی مخالفت کی تھی،
اس بنیاد پر سارے ان کے مخالف ہو گئے تھے اور ان دونوں فرقوں کے لوگوں کو واجب القتل سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح 37ویں نمبر پر ہے ارسیوں کا فرقہ۔ ان لوگوں کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام 50 سال کے جب ہو گئے تھے تو ان کا ظہور ہو گیا، اچانک غیب سے اس دنیا میں آ گئے۔ اسی طرح یہ لٹریچر کے حوالے سے بھی عام عیسائیوں سے اختلاف کرتے ہیں، یہ صرف انجیل لوکا کو مانتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، باقی کسی عہد نامہ قدیم کی کسی کتاب کو نہیں مانتے، عہد نامہ جدید کی بھی لوکا کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ اور 38ویں نمبر پر ہے نظاری فرقہ۔ یہ نظاری فرقہ بڑا ابتدائی دور میں ہی پیدا ہو گیا تھا، تقریباً پہلی صدی عیسوی میں اس کا ظہور ہو گیا تھا۔ یہ کوئی مجھے لگتا ہے کہ پولوس کی جو خباثت تھی اس کو پہچان گئے تھے، اس وجہ سے یہ اس کے جو خطوط تھے مختلف لوگوں کو لکھے ہوئے جو بعد میں انجیل میں شامل کیے گئے، ان کو یہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ پولوس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ مکار و منافق شخص تھا، یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لے کے آگے چلنے والا نہیں تھا۔ پر ہے 3 کلیسا۔ 3 کلیسا سے مراد آج کل کے دور کے جو مشہور 3 مسالک ہیں، 3 فرقے ہیں عیسائی مذہب کے، آرتھوڈکس، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔